अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू चेंज योर माइंडसेट एंड चेंज योर लाइफ। कैसे हम अपने माइंडसेट को, अपनी सोच को, अपनी स्टेट ऑफ माइंड को तब्दील करके अपनी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकते हैं, अपने लिए सहूलत और आसानी पैदा कर सकते हैं। तो एक बात मेरी हमेशा याद रखें कि जो ख़ुद को बदलने की हिम्मत और हौसला रखता है वही दुनिया को बदल सकता है। मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाती, हमेशा मेहनत रंग लाती है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में तब्दीली चाहते हैं तो ज़िंदगी में तब्दीली उसी वक्त आएगी जब हम अपनी सोच को बदलते हैं, अपनी सोच पर काम करते हैं। कामयाबी का राज मेहनत और अज़्म में पोशीदा है। मेहनत, अज़्म और मज़बूत सोच और तसलसल, यही कामयाबी की कुंजी हैं। जब भी हम ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं तो अहम चीज़ ये है कि हम हमेशा तसलसल के साथ काम करें, मज़बूत सोच के साथ, अज़्म और इरादे के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ। और उसके अंदर मुस्तक़िल मिजाजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हमारी सोच में मुस्तकिल मिजाजी नहीं होगी, कामयाबी हमारे करीब नहीं आएगी। इसकी क्या वजह होती है कि जब हम एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ किसी काम को करते हैं तो उसी वक्त हम उस अपनी सलाहियतों में इजाफ़ा करते हैं और अपने आप को बेहतर करते हैं और कामयाबियों के लिए ख़ुद को तैयार करते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मुझे अपने बचपन का एक वाक़या बहुत ही शिद्दत से याद आ रहा है कि जब मैं छोटी सी थी, 4th क्लास में थी और एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ कि मैं बहुत बीमार पड़ गई, बहुत मेरी तबीयत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से मैं अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं कर पाई। और मेरा रिज़ल्ट हमेशा बहुत अच्छा आता था और अपनी क्लास की मैं टॉपर्स में से थी और बहुत अच्छा मेरा रिज़ल्ट, पढ़ने की मैं बहुत शौकीन थी और उस अपने मतलब एक रिज़ल्ट को मैंने मेंटेन किया हुआ था। अब जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई, मेरी तैयारी मुतासिर हुई, प्रिपरेशन मेरी इतनी अच्छी नहीं हो सकी, तो मेरी वालदा और मेरे बहन भाइयों को सबको ये यकीन था कि इस बार मेरा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा और मुझे भी शुरू में इसी बात का यकीन था। और मैं उसकी वजह से एक अजीब सी मायूसी का, एक घुटन का शिकार हो गई कि अब मुझे ये फ़ील हुआ कि मेरा रिज़ल्ट जो है वो इस दफ़ा ख़राब हो जाएगा और मैं सख्त एक तरह का सदमा किसी कैफ़ियत में चली गई। लेकिन फिर मैंने अपना अंदर से अपने आप को बेदार किया, मैंने अज़्म किया और इरादा किया कि नहीं, मुझे अपना साबका रिज़ल्ट ही चाहिए। और मैंने लगन और हौसले के साथ मेहनत शुरू कर दी, पढ़ाई शुरू कर दी। हालांकि तबीयत ख़राब होने की वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस थी और मुझे पढ़ने में मुश्किल भी हो रही थी, लेकिन बस मेरा एक इरादा था कि नहीं, जो मेरा रिज़ल्ट पहले से आता था मैं उसी को मेंटेन करूँगी। और फिर इसी तरह से मेहनत, मैंने लगन के साथ, इरादे के साथ मेहनत की और फिर मेरी मेहनत रंग लाई और मैंने अपना साबका रिज़ल्ट जो है वो बरकरार रखा, अपनी फ़र्स्ट पोजीशन हासिल कर ली। अगर मैंने ये समझ लिया होता कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकती, अब मैं कामयाब नहीं हो सकती, तो ज़ाहिर सी बात है कि यही होता कि मैं अपना रिज़ल्ट जो है वो साबका मेयार बरकरार नहीं रख पाती और मेरे नंबर कम आते। लेकिन जब मैंने हिम्मत से काम लिया तो फिर मैंने अपने आप को बेहतर मकाम पर खड़ा कर दिया। इसी तरह से एक छोटी सी स्टोरी है कि एक गांव में 2 दोस्त रहते थे। एक का नाम था उसामा और एक का नाम था उस्मान। दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी, मिलकर काम करते थे, अक्सर बहुत सारी चीज़ों को प्लान करते थे। एक दफ़ा छुट्टियों में उन्होंने प्लान किया कि उन्हें एक पहाड़ की चोटी सर करनी है और ये प्लान बनाने के बाद उन्होंने एक दिन मुकर्रर किया कि फ़लाँ दिन हमारा इसके मुकाबला होगा कि कौन पहले पहाड़ की चोटी सर करता है, कौन पहले चोटी तक पहुँचता है। अब जैसे ही उनकी ये बात हुई तो उसामा ने उसके अगले दिन से ही तैयारी शुरू कर दी। वो रोज़ाना सुबह जल्द बेदार होने लगा। स्कूल की छुट्टियां होती हैं तो बच्चे अमूमन देर से उठते हैं। उसने कहा कि नहीं, मुझे पहाड़ की चोटी सर करनी है, कोई आज़म है, कोई मिशन है, कोई इरादा है, तो उसकी तकमील के लिए कुछ ना कुछ मेहनत पहले से करनी पड़ती है, प्रिपरेशन करनी पड़ती है, अपने माइंड को तैयार करना पड़ता है। उसने सुबह उठकर अपने एक्सरसाइज शुरू कर दी, उसने जो है वो रनिंग शुरू कर दी, जॉगिंग शुरू कर दी, उसने अपने खुराक का ख़ास ख्याल रखना शुरू कर दिया, जंक फूड खाना छोड़ दिया और रोज़ाना सुबह टाइम पर बेदार होता था और थोड़ी सी मेडिटेशन करता था, डीप ब्रीदिंग करता था, खुली हवा में सांस लेता था और फिर उसके बाद वो पहाड़ की चोटी को सर करता था, यानी कोशिश करता था कि जितनी ऊपर वो जा सकता है जाए। और वो रोज़ाना ये करता था कि थोड़ा सा अपना जो ऊपर जाता था वो उसको थोड़ा सा वो मज़ीद बढ़ाता जाता था, जितना आसानी के साथ जा सकता था थोड़ा सा मज़ीद उससे कोशिश करता था कि उससे और ऊपर जाए, फिर उससे और ऊपर। इस तरह वो डेली उसने प्रैक्टिस की। जबकि उस्मान ने अपनी पुरानी रविश ही बरकरार रखी। स्कूल की छुट्टियां थी, उसने सोचा मैं रोज़ाना क्यों सुबह जल्दी बेदार होकर अपने
یہ محنت کروں، مشقت کروں۔ اس نے سوچا کہ بس ایک مقابلہ ہے، اس کو مجھے چوٹی کو سر کرنا ہے، جس دن مقابلہ ہوگا میں اسی دن محنت کر لوں گا، ایک ہی دن میں اپنی جان توڑ کوشش کر کے اور محنت کر کے میں اس مقام تک پہنچ جاؤں گا۔ روزانہ کیوں میں اپنی نیند خراب کروں، کیوں میں اپنا ٹائم، کیوں میں کھانے پینے کی اپنی عادات کو چینج کروں۔ اس طرح سے اس نے کوئی تیاری نہیں کی، اور جس دن مقررہ دن تھا دونوں نے مقابلے کا آغاز کیا، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ عثمان، جس نے کہ تیاری بالکل نہیں کی تھی، وہ بس تھوڑی سی دیر کے بعد ہی ہانپنے لگ گیا، اس کا سانس چڑھ گیا، اس کے لیے اوپر چڑھنا مشکل ہو گیا۔ جبکہ اسامہ جو تھا، جو کہ پریپریشن کر رہا تھا، تیاری کر رہا تھا، اس نے اپنا لائف اسٹائل بھی چینج کر لیا تھا، اس کے اندر عزم، حوصلہ اور ارادہ تھا، یعنی اس کا برین اس سلسلے پریپیئر تھا کہ وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اس نے تیاری بھی کی ہے، اس نے اپنی عادت و اطوار کو بھی تبدیل کیا ہے، اس نے اپنے سونے جاگنے کے اوقات کو بھی تبدیل کیا ہے۔ تو اس کا ذہن پوری طرح سے کامیابی کے لیے تیار تھا، اور اس کی سوچ جو تھی وہ مثبت تھی، اور اپنی سوچ کی تکمیل کے لیے اس نے جو ہے وہ پوری طرح سے تیاری بھی کی تھی۔ تو اس طرح سے کیا ہوا کہ وہ تھوڑی سی دیر کے بعد ہی اس نے اپنی چوٹی کو سر کر لیا اور اوپر تک وہ پہنچ گیا۔ تو ہمیں اس سے یہ کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام اگر ہمیں کرنا ہے تو پہلے ہمیں اپنے ذہن کو تیار کرنا ہوگا، کامیابی کے تصور کو لے کر پہلے اپنے ذہن کو تیار کرنا ہوگا۔ اس کے لیے جو ضروری تیاری ہے، اس کے سلسلے میں اپنی صلاحیتوں میں جس اضافے کی ضرورت ہے، اپنی عادت و اطوار اور مزاج میں جس تبدیلی کی ضرورت ہے، جب تک ہم اسے حاصل نہیں کر لیتے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ کی ذہنی حالت ہی آپ کی حقیقی صلاحیتوں کو دریافت کرنے کی، اسے ان لاک کرنے کی ایک کنجی ہے۔ یہ کنجی آپ کے ہاتھ میں، کہ آپ اپنی ذہنی حالت کو کیسا رکھتے ہیں، آپ اپنی کی اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے۔ جو انسان کی اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے، انسان اسی چیز کو حاصل کرتا ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار وسائل کے ساتھ، بے شمار صلاحیتوں کے خزانے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اپنی ان صلاحیتوں کو زنگ آلود کرنے کے بجائے ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنی ان صلاحیتوں میں اضافہ کریں اور اپنی صلاحیتوں کے ذریعے اپنی کامیابی کے لوہے کو منوائیں۔ تو یہی ایک طریقہ ہے جو ہمیں ہمارے لیے کامیابی کے راستے کو متعین کرتا ہے۔ تو آئیے ویورز، ہمارے ساتھ مل کر کامیابی کے سفر کا آغاز کریں۔ 5 مراحل کو طے کرتے ہوئے ہم اپنی کامیابی کے پیک پر پہنچ سکتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 ہے ریکگنائز لمیٹنگ بلیف، اپنے محدود عقائد کو پہچانیں۔ اگر آپ کے ذہن میں آپ نے اپنے ذہن کو محدود کر لیا ہے، کمی کے تصور کو قبول کر لیا ہے، کمی کو اپنے ذہن میں جگہ دے دی ہے، تو پھر کمی ہی ہمارا مقدر بنتی ہے۔ ہماری زندگی کا سچ جو ہے وہ ہمارے عقائد ہی میں پوشیدہ ہے، کیونکہ عقائد ہی ہماری سوچ بنتے ہیں، ہمارے خیال بنتے ہیں، ہمارا خیال ہی ہمارا رویہ بنتا ہے، ہماری رویہ ہی ہماری جو کامیابی ہے اس کے راستے کو متعین کرتا ہے۔ یعنی کہ ہمارا جو رویہ ہے وہی ہمارے نتائج کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ہمیں جو نتیجہ ملتا ہے، جو رزلٹ ملتا ہے، وہ ہمارے رویے کی بنیاد پر ہی ملتا ہے۔ تو تمام ہمیں شکوک و شبہات کو نکال کر اپنے ذہن میں جو ہم نیگیٹو سیلف ٹاک کرتے ہیں اس کو پازیٹیو سیلف ٹاک میں تبدیل کر کے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ کامیابی کے تصور کو انجوائے کریں، محسوس کریں کہ میں کامیاب انسان ہوں، بار بار اپنے آپ کو اسی انداز میں پہچانیں کہ میں کامیاب ہوں۔ اس طرح سے ہم کامیابی کو بہت آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ 2 نمبر پر ہے پریکٹس مائنڈفلنس، موجودہ لمحے پر فوکس کریں۔ ماضی کی غلطیوں سے سبق ضرور سیکھیں، لیکن ماضی کی غلطیوں کو اپنے سر پر سوار نہ کریں، اس سے خوفزدہ نہ ہوں۔ مستقبل کو پلان کریں، لیکن مستقبل کے لیے پریشان نہ ہوں، یعنی کہ یہ نہ چاہیں کہ میری مرضی کا نتیجہ مل جائے، بلکہ ایک پلان کریں، خوشی خوشی اس لمحے کو انجوائے کریں، اور کوشش کریں کہ میں اس جگہ تک پہنچنے کے قابل ہوں، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں، عزم اور حوصلہ اپنے اندر بلند رکھیں، اور ماضی کی غلطیوں سے سیکھتے ہوئے اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، پلان کریں، لیکن موجودہ لمحے میں رہتے ہوئے۔ جو بھی کچھ ہمیں ملے گا وہ ہمیشہ موجودہ لمحے میں ملے گا، ماضی یا مستقبل میں ہمیں کبھی کچھ نہیں مل سکتا۔ تو ہمیشہ مائنڈ فلنس کی پریکٹسز کو جاری رکھیں اپنی زندگی میں، اور اپنی کامیابیوں کو اچیو کرتے چلے جائیں۔ نمبر 3 ہمارے پاس ہے فوکس آن سولوشن ناٹ پرابلمس، مسائل پر فوکس کر کے ہم کبھی بھی حل کی طرف نہیں جا سکتے۔ ہم جس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتے ہیں اسی طرح کے چیزیں ہمیں ریسیو ہوتی ہیں، اسی طرح کے حالات اور واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ اگر ناکامی کے خوف میں رہتے ہوئے ہم کامیابی کا تصور کریں گے تو ہمیں کامیابی کبھی بھی نہیں ملے گی۔ مسائل کو اس طرح سے دیکھیں جیسے کہ دور سے کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں، ایک شاہد کی حیثیت سے ہمیں اس کا حل نظر آنے لگے گا۔ آپ کبھی غور کر کے دیکھیں کہ جب ہم کسی دوسرے کو کسی مسئلے کا حل بتاتے ہیں تو ہم بہتر حل بتا پاتے ہیں، لیکن خود کو ہم جو ہے وہ بہتر حل نہیں دے پاتے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو مسائل سے باہر نہیں نکال سکتے، اس کی وجہ سے ہمیں حل بھی نظر نہیں آتا ہے۔
تو جب ہم حل کی طرف جانا چاہتے ہیں، مسائل سے باہر نکل کے دیکھتے ہیں، تو ہمیں حل صاف نظر آنے لگتا ہے۔ نمبر 4 ہمارے پاس ہے ٹیک ایکشن اینڈ بلڈ مومنٹم۔ ہمیشہ چھوٹے اہداف سے شروع کریں، مستقل مزاجی کے ساتھ کوشش کریں اور کوشش میں کامیابی کو حاصل کرتے چلے جائیں۔ اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کوشش کرتے ہیں تو کامیابی ہمارا مقدر بنتی ہے اور ہم بہتر انداز میں کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں کہ ہماری صلاحیتیں بڑھتی چلی جائیں، اور جیسے جیسے ہماری صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے، ہماری کامیابیوں کے جو امکانات ہیں وہ روشن ترین ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ تسلسل جو ہوتا ہے وہی کامیابی کی کنجی ہوتا ہے۔ مستقل مزاجی جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو ایک چٹان کے اوپر اگر پانی کا ایک قطرہ گرتا ہے تو پانی چٹان میں سوراخ کر دیتا ہے۔ اتنی مضبوط چٹان پانی کے قطرے سے اگر اس کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ مستقل مزاجی، کہ جب مستقل مزاجی کے ساتھ قطرہ گرتا رہتا ہے تو وہ چٹان کے اندر بھی سوراخ کر دیتا ہے۔ 5 نمبر پر ہمارے پاس ہے پریکٹس سیلف کیئر اینڈ سیلف کمپیشن۔ اپنے ساتھ مہربانی اور شفقت سے پیش آئیں، خود سے محبت کریں اور اپنا خیال رکھیں۔ مسلسل اپنی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں میں اور ذہنی اور جسمانی صحت میں اضافے کے اوپر توجہ دیں، اور کوشش کرتے رہیں کہ اچھی کتابوں کا مطالعہ کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، اچھی اور پازیٹیو سوچ کو اپنائیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو پازیٹیو بنائیں تاکہ کامیابی کے امکانات روشن تر ہوتے چلے جائیں۔ جتنا زیادہ ہم کامیابیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، جتنا زیادہ ہم پازیٹیوٹی کے ساتھ ہوتے ہیں، اتنا ہی زیادہ ہم کامیابیوں کے سفر میں ہمارے لیے راستے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ سے مہربانی اور شفقت کے ساتھ پیش آنا ہے، اپنی کیئر کرنی ہے، ہمیں اپنی اصلاح پر آمادہ ہونا ہے، خود سے محبت کا آغاز کریں۔ جو انسان خود سے محبت کرتا ہے وہی ہمیشہ دوسروں سے بھی محبت کر سکتا ہے، وہی ہمیشہ دوسروں کے لیے بھی کارگر ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر ہم خود سے محبت نہیں کریں گے، اگر ہم اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو ہم دوسروں سے بھی محبت نہیں کر سکتے، ان کا بھی خیال ہم نہیں رکھ سکتے۔ تو اپنی کامیابیوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم بہتر جو ایک سوچ ہے اس کو اپنائیں، اور اپنی زندگی میں ہم مسلسل جدوجہد کریں، اپنے عزم اور حوصلے کو، اپنے ارادے کو بلند رکھیں، اور اپنی مثبت سوچ کے ذریعے اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں اور مسلسل عمل کرتے چلے جائیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ یقیناً اس ویڈیو میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعا میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ بہت جلد آپ سے دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔